السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر پیش ہوئی ہوں۔ توجہ فرمائیں، ہدایت اور حقانیت پر مبذور ہے۔ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کا ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے سورۃ نساء کا درس لے کر پیش ہوئی ہوں۔ آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اس کا عنوان دیا گیا ہے کبائر سے گریز۔ کبائر بڑے کبیرہ اس کا واحد ہے۔ کبیر، اکبر وغیرہ ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہو۔ اس کے برعکس معمولی درجہ کی لفظوں اور کوتاہیوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو شخص ظلم و زیادتی سے کسی کی جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا، اس کی سزا جہنم ہے۔ اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی توقع دلائی ہے تاکہ اسے جان لینے کے بعد ہر شخص گناہوں سے پرہیز کی کوشش کرے۔ تو ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ مثلا کسی کی چوری، غصب اور قتل، غارت گیری کے جرموں سے بچا رہا تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر علماء نے مختلف طور پر کی ہے۔ اس کی صحیح تفسیر کے لیے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر زنا کے مختلف حصے مقرر کیے ہیں۔ مثلا زنا کے فعل میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، زبان کا حصہ زنا کے فعل کے بارے میں باتیں کرنا ہے، اور نفس کا حصہ زنا کے خواہش کرنا ہے۔ پھر زنا کا حقیقی ارتکاب شرمگاہ پر موقوف ہے۔ اگر یہ فعل ہو گیا تو آنکھ، زبان اور دل سب کا زنا ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہو تو باقی زنا کے تمام مددگار فعل معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لحاظ سے مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، البتہ بھول چوک سے چھوٹے گناہوں کی نوبت آ جاتی ہے جس کی حیثیت بڑے بڑے گناہوں کے وسیلہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں تو ان چھوٹے گناہوں پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور انہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا جو بھی حاصل ہوگا اجر اس لیے کہ انہوں نے سرکش نفس اور برے خواہشات کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو شدید غلطی سے بچا لیا۔ ناظرین، قرآن پاک کی یعنی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے حسد۔ ناظرین، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، اس کے علاوہ بعضی لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی اس کے ہوش نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا، اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان چیزوں سے بچتے رہو گے جو بڑے گناہ ہیں
नुकफ्फिर अन्हुम सय्यातिकुम, तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देंगे, वनुदखिलहुम, और तुम्हें दाखिल कर देंगे, मुदखलन करीमा, इज्जत के मकाम पर। तो ये साबका आयत थी 31, और अब मैं 32 का आयत नंबर 32 का तफसीर बयान करती हूँ। यानी इसको उन्वान दिया है हसद। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि चंद औरतें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या सबब है कि अल्लाह ताला हर जगह मर्दों को ही खिताब करता है और इन्हीं को हुक्म देते हैं या इन्हीं को हुक्म देता है, औरतों का जिक्र नहीं किया जाता। नीज मैयत के विरसा से मर्द को दोगुना हिस्सा दिया जाता है और औरत को अकेला। इस आयत में इसके सवाल का जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को तुम पर खास हिकमत से फजीलत बख्शी है, तुम इनके इस बर्तरी से हसद मत करो। तो नाज़रीन, अगर अल्लाह सुब्हान ताला किसी शख्स को किसी बात पर बर्तरी और फजीलत अता फरमाए और उसे इसमें मुमताज कर दे तो इसकी हौस ना करो, यानी हसद ना करो। ये भी गोया ऐसा ही है जैसा कि किसी के माल और जान में बिला वजह दस्त अंदाजी की जाए, जैसे गुज़श्ता आयात में हराम कर दिया गया है कि इसके अलावा ऐसी हिर्स से बाहमी हसद और बुग़्ज़ पैदा होता है। अल्लाह ताला की मशीयत और हिकमत की मुखालफत भी ज़ाहिर होती है और ये तमाम बातें अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि विरसा में मर्दों और औरतों का हिस्सा मुकर्रर है, जैसा कुछ वो काम करते हैं इसके मुताबिक इन्हें अजर मिलता है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक मर्दों को औरतों पर खास बड़ी फजीलत और बर्तरी अनायत की है। अगर औरतें इस पर हसद करें तो ये एक बेजा हवस होगी। अलबत्ता अगर वो अच्छे अमल करके ज्यादा सवाब और इनाम हासिल करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जो अल्लाह का ज्यादा फजल चाहता है उसे चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करके इसकी रहमत तलब करे। हसद और बुग़्ज़ से अल्लाह सुब्हान तआला के फजल का तालिब ना हो। खुदावंद करीम को हर चीज का मुकम्मल इल्म है, वो हर एक के दर्जा और हक को खूब जानता है और उसी के मुताबिक उससे मामला तय करता है। तो नाज़रीन, अब मैं कुरान पाक की सूरत अन-निसा, ये कुरान पाक की 4थी सूरत है और इसकी आयत नंबर 33 का तर्जुमा व तफसीर बयान करूंगी। इसको अनवान दिया गया है वारसों का तकर्रर। शायद ने फरमाया है कि मरने वालों के माल में वारसों का हिस्सा है, खा वो मरने वाले वालिदैन हो या कुराबतदार, और जिनसे खास तौर पर कोई अहद व पैमान से हुआ हो इन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। खुदा सुब्हान ताला खूब जानता है कि वारसों का क्या हिस्सा होना चाहिए और जिन लोगों से मुआहदा हुआ उनको क्या मिलना चाहिए, और ये भी कि इसके अहकाम को कौन तस्लीम करता है और कौन नाफरमानी करता है। इस आयत का शान नुज़ूल ये बयान किया गया है कि बहुत से लोग अपने काफिर और मुशरिक खानदान को छोड़कर अकेले ही मुसलमान हो जाते हैं और उनका सारा कुंबा और तमाम अजीज अकरबा काफिर ही चले आते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इस हालत को दूर करने के लिए दो मुसलमानों को आपस में भाई बना दिया था। ये महाजर और अंसार का वाक़या है। चाचा वही दोनों को आपस में एक दूसरे के वारिस बनते थे, लेकिन कुछ मुद्दत बाद जब इसके रिश्तेदार और दीगर अजीज उकरबा भी मुसलमान हुए तो ये आयत नाज़िल हुई कि असल में मिरास इन उकरबा और रिश्तेदारों ही का हक है और मुंह बोले भाइयों का मिरास में कोई हिस्सा नहीं। अलबत्ता जिंदगी में उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना
چاہیے. اگر مرتے وقت آدمی ان کے لیے کچھ وصیت کر جائے تو بھی مناسب ہے، لیکن میراث میں ان کا قانونی طور پر کوئی حق نہیں. خدا کریم نے اپنے مختلف آیات میں کنبہ کے افراد، عزیز و اقربا اور دیگر ملنے والوں کی میراث میں حصے مقرر فرما دیے. یہ تمام حصے ان سب کی استحقاق اور تقاضوں کے پیش نظر معین کیے ہیں. انہیں تسلیم کرنے میں مسلمانوں کی صلاحیت ہے. ہمیں چاہیے کہ بلا چون و چرا انہیں بجا لائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ انسانوں کی نیتوں اور اعمال سے اچھی طرح واقف ہے. وہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق ہی جزا یا سزا دے گا. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 33 کا ہی بقیہ حصہ ہے. مردوں کو عورتوں پر فضیلت. آپ کے سامنے اس عنوان کے مطابق ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس واسطے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس واسطے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے. بما انفقوا منہم اموالہم، اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. والصالحات قانتات حافظات، پھر جو نیک عورتیں ہیں سو تابعدار ہے پیٹ پیچھے، للغیب بما حافظ اللہ، اور پیٹ پیچھے نگہبانی کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے. تو ناظرین، اس آیات کا ترجمہ بیان کر دیا ہے، تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس آیت میں مرد اور عورت کے درجے بتائے گئے ہیں اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے، لہٰذا دونوں کے درجوں میں فرق کی وجہ سے ان کے بارے میں بھی فرق ہوگا. یہ فرق سراسر حکمت پر مبنی ہوگا. عورت اور مرد برابر نہیں ہیں. اگر عورتیں برابری اور مساوات کی خواہش کریں تو یہ بالکل بے جا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم اور ان کا کفیل بنایا ہے. مرد کی فضیلت کی وجوہات یوں بیان فرمائی ہے. نمبر 1، مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی ہے. یہ فضیلت جسمانی اور روحانی لحاظ سے بھی ہے، علم اور عمل کے لحاظ سے بھی. اس کی تشریح احادیث طیبہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نمبر 2 ہے، مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ مال خوراک، پوشاک، مہر، نان و نفقہ، ضروریات زندگی اور امور خانہ داری، غرض ہر ضرورت کے وقت مرد ہی مہیا کرنے کے ذمہ دار ہے. قرآن مجید میں نیک خصلت عورتوں کی 2 ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ وہ مردوں کی تابعداری کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے موافق خاندان یا خاوند کو غیر حاضری میں اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے فرائض زوجیت کے نگہبانی کرتی ہیں اور شوہر کے مال پر خیانت نہیں کرتی. زمانہ جدید میں نئی روشنی والے ممالک کی طرف سے مرد اور عورت کی باہمی مساوات کی صدا بلند ہو رہی ہے. عورتیں مردوں کے برابری کا دعویٰ کر رہی ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ کام کر رہی ہے یا کام کر دیتی ہے، اور خود یہ مغربی اقوام اپنے تہذیب کے گھناؤنے نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے. ایسی قوم کے اندھا دھند تقلید کے بجائے قرآن مجید کی اس آیت سے نصیحت حاصل کرنا اور دوسروں کے لیے نمونہ پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 34 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی. سرکش، اس کو عنوان دیا گیا سرکش عورتوں کی اصلاح. تو مرد عورت دونوں کے حقوق فرائض بیان کرنے کے بعد اب عملی زندگی کی مشکلات اور ان امور میں خرابی پیدا کرنے کی صورت میں اصلاح کے اصول اور طریقے بیان کیے جا رہے ہیں. خاوند بیوی کے تمام خوشگوار تعلقات کے باوجود
کہیں کہیں باہم اختلاف اور رنجش کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں، اور اطاعت گزار بیوی کی طرف سے بدخواانی اور نافرمانی کا سرزد ہونا بھی ناممکن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں خاوند کیا رویہ اختیار کرے۔ ان آیت میں ان عورتوں کے بارے میں سزا بیان کی گئی ہے جو اپنے شوہروں سے بد زبانی اور بدخوئی اور نافرمانی کریں۔ ان کی سزا کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مرد عورت کو زبانی طور پر سمجھائے اور نصیحت کرے، اگر وہ اس پر نہ مانے تو سونے میں اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اور پھر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی سخت مار نہ ہو جس سے جسم پر کوئی نشان پڑے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر خطا اور قصور کے مختلف درجے ہیں، اور ان کے درجوں کے مطابق ہی سزا کا حکم ہے۔ مار پیٹ بالکل آخری سزا ہے، اگر قصور بالکل معمولی ہو تو پھر مار کے بجائے سمجھانا ہی بہتر ہے۔ نیز مار پیٹ بھی قصور کے درجہ کے مناسب ہونی چاہیے۔ اس بات کو بہرحال ہر حال میں لحاظ رہے کہ نہ تو ہڈی ٹوٹنے پائے اور نہ ایسا زخم آئے جس کا نشان باقی رہے۔ پھر اگر عورتیں تمام نصیحت یا سونے میں علیحدگی یا مار پیٹ کے بعد بدخوئی اور نافرمانی سے باز آ جائیں تو تم بھی سزا دینا ختم کر دو۔ نیز ان کی غلطیوں کی کھود کریت بند کر دو، ان پر خواہ الزام نہ لگاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب پر غالب اور حاکم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مار پیٹ شریف عورتوں کو نہیں بلکہ نافرمان اور بدخو عورتوں کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے اور توجہ فرمائیں، ہدایت حاصل کریں۔ دنیا میں ہر چیز ازدواجی زندگی ہے، اعتدالی موجود تھی، یعنی بے اعتدالی موجود تھی۔ کہیں عورت کو کوئی حق حاصل نہ تھا، بیوی کو بے زبان جانور سے بدتر اور خادم غلام باندی سے کمتر تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، غرض ہر رشتہ میں اس کے حقوق اور درجات مقرر کیے ہیں۔ اکثر مذہب میں دوسری خرابی یہ تھی کہ ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد جدائی کی کوئی قانونی اور مذہبی صورت نہ تھی۔ جدائی کو بالکل مذاق بنا دیا تھا، ذرا سی بات پر خاوند بیوی کو گھر سے نکال کھڑا کرتا۔ قرآن مجید نے ان دونوں صورتوں میں اصلاح اور درستی کی ہے۔ اختلاف ہو جانے کی صورت میں پہلے تو یہ بتلایا کہ خاوند خود ہی اصلاح کی کوشش کرے، اب فرمایا کہ جب بات اس مرحلہ سے گزر جائے تو خاوند کے ثالثوں کے ذریعے مصالحت کی کوشش کی جائے، طلاق وغیرہ کی نوبت کہیں اس کے بعد آنی چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 36 اور اس کو عنوان دیا ہے حقوق العباد۔ وَخِفْتُمْ شِقَاقِ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف من اہلی و حکمن من اہلیہا ان یریدا، یعنی ایک منصب مراد مرد والوں میں سے اور ایک من اہلیہا ان یریدا اور ایک منصب عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کروا دیں تو اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان دونوں میں موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے۔ اب میں حقوق العباد یعنی آیت نمبر 36 کا ترجمہ بیان کرتی ہوں،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور یتیموں اور فقیروں اور قریبی ہمسایہ سے. قربہ والجاری یعنی قریبی ہمسایہ سے. الجار الجنبی والصاحبی بالجنبی، اور اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھے والے سے یعنی پاس بیٹھنے والے سے، ساتھ والے سے. وابن السبیل وما ملکت، اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال. ایمانکم، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام یا باندیوں کے ساتھ. ان اللہ لا یحب من کان مختالا، بے شک اللہ کو وہ شخص پسند نہیں جو مختالن فخورا، جو اترانے والا اور بڑائی کرنے والا ہو. تو ناظرین، اب اس آیت کی تفسیر ہے کہ میاں بیوی کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کر کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک کا حق اس کے درجہ کے مطابق اور حاجت کے مناسب ادا کرو. سب سے مقدم حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. نیک عمل اللہ پر ایمان رکھ کر آخرت میں ثواب ملنے کی امید سے کرو. فخر اور ریاکاری سے حاجت مندوں کو مال نہ دو، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں. ان میں سے پہلا درجہ ماں باپ کا آتا ہے، جو بقائے نسل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اولاد کی اس وقت نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں جب بچے بالکل ناتواں اور بے بس ہو جاتے ہیں. ماں باپ ہی بچنے کے مادی اور ذہنی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پھر رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حق ہے اور وہ وقتاً فوقتاً انسان کی امداد کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی حق ادا ہونا چاہیے. پھر یتیموں اور فقیروں کا درجہ ہوتا ہے. یتیم اپنے والدین کی محرومی کے باعث بے بس ہوتا ہے اور فقیر تنگ دستی کے باعث ضرورت مند ہوتا ہے. اس کے بعد قریب اور دور کے ہمسایوں کے حق ہیں. پھر پاس والے بیٹھنے والے دوست اور رفیق کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد مسافر کا درجہ ہے. پھر غلام اور لونڈی کے ساتھ حسن سلوک کا نمبر آتا ہے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہو اور کسی کو اپنے برابر نہ سمجھتا ہو وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی پسند نہ فرمائے گا. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 38 یعنی 37 اور 38 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی. غور سے سنیے، غور کیجئے اور توجہ فرمائیں. اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مال پر اتراتے ہیں اور غرور و تکبر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے. اب فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مال اور علم عطا کیا لیکن وہ اسے لوگوں سے چھپاتے ہیں. وہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کو بخل کی ترغیب دلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے ذلت بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے. تکبر کرنے والوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال صرف ریاکاری اور نمائش کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنا مال ضرور خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت پر، اس لیے وہ اپنا مال اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے خرچ نہیں کرتے بلکہ صرف لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ روش یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں اور مال خرچ کرنے سے مقصود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی امید ہو. ریاکاری اور نمائش کا کام
وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ساتھی شیطان ہے۔ سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے اور ہدایت حاصل کیجیے۔ ریاکار، بخیل، غور کریں، اس میں عنوان ہے یہ اس کا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ پر وَيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ کسی کا ذرا برابر، مثقال ذرۃ، ذرا برابر حق نہیں رکھتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَاتٌ یضاعفھا، اور اگر ہو نیکی تو اسے دونا کر کے دیتے ہیں، وَیُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ اس آیت سے پہلے مال اور دولت کے سلسلہ میں وہ بنیادی خرابیوں کا ذکر تھا، یعنی بخل اور ریاکاری۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں بدترین خرابیوں کی وجہ اللہ کریم کی ذات پر ایمان نہ ہونا اور نتائج اعمال اور آخرت کے دن پر یقین نہ ہونا۔ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ دولت میری نہیں، اس کا دینے والا کوئی اور ہے اور وہ مجھ سے اس کا حساب کتاب بھی لے گا، وہ اس دولت کے بارے میں دینے والے کی مرضی کے خلاف بخل کیسے کر سکے گا؟ اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے شہادت سے زیادہ قریب ہے اور ہر ظاہر و پوشیدہ چیز سے باخبر ہے، وہ ریاکاری کی ہمت کیسے کر سکے گا؟ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں سے فرمایا کہ اگر وہ کفر کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور بخل اور ریاکاری سے بچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ سراسر فائدہ ہی تھا۔ نقصان تو اس روش میں ہے جسے وہ اب تک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں یا جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہی انہیں اجر ملے گا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کر دیتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جملہ استعمال کر کے بتایا گیا کہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشادات اور ہدایت کے مطابق مال خرچ کریں، اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق نہ خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا حق ذرا برابر بھی ضائع نہیں کرتا۔ بخیل اور کنجوس کو سوچنا چاہیے کہ اس مولا کریم کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر اس سے مانگے پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے ناکے پر پانی کا قطرہ لگ جانے سے سمندر کے پانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کو میرا درس سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔